بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 297 اور چوتھی قسط ہے اور مین ہیڈنگ چل رہا ہے نئے معاشرے کی تشکیل اور مسجد نبوی کی تعمیر کا یہ سلسلہ ہے۔ 255 صفحہ نمبر ہے۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعات رکھ رہے ہیں، ان کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغِ بے نیام۔ بولا امیر فوج کے وہ نوجواں ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ وی لاگ نمبر 297 اور چوتھی قسط۔ ناظرین، مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھی بھیجی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ پھر اوائل ہجرت ہی میں آذان بھی شروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے۔ تفصیل جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے کہ اذان کا انعقاد کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ ہوگا 298 اور اس کی قسط ہوگی 5ویں، آج کے لحاظ سے آخری، مسلمانوں میں بھائی چارہ، اس کا ہیڈنگ ہوگا۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، دو سوز بلال آقا ملے در در رضا سا، سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بہارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ جب لے کے چلو گور غریباں کو جنازہ، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو۔ جس وقت نکیری میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب سجی نعت نبی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آقا کا گدا ہوں جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں، پورا میرا سرکار ہر ارمان دلی ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ محفوظ صدا رکھنا تنہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی ہو۔